ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے اور ان کو فکس بھی کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی جائے اور جا کر آ جائے جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل کوئی جا سکتا ہے۔ غزہ کا مسئلہ ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی، سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور ہم اسی ضمن میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے اور 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں، اس کے بعد 13 اپریل کو کراچی میں بہت ہیوج، بہت بڑا انشاءاللہ مارچ ہوگا شارع فیصل پہ، اور اس کے بعد 18 تاریخ کو ملتان میں، اور پھر 20 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا، اور ہم امریکن ایمبیسی کی طرف جائیں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ امریکن جو گورنمنٹ ہے یہ پوری طرح سے پشتیبانی کر رہی ہے زائنسٹ ایلیمنٹس کی، اور اس کے نتیجے میں یہ پوری طرح سے ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہم اس موقع پر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے وزٹ کیا ہے اور ان کے نام آئے ہیں ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے اور ان کو فکس بھی کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی جائے اور جا کر آ جائے جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل کوئی جا سکتا ہے۔ ہم اس موقع پر اس کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ، ہر ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس کی طرف کوئی پیش قدمی کرے گا۔ پوری دنیا بھی اگر تسلیم کر لے گی تو پاکستان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان کسی قیمت پر بنا ہے، کسی نظریے پر بنا ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی بھی واضح تھی، علامہ اقبال کی پالیسی بھی واضح تھی جب یہ پورا پروسیس چل رہا تھا اسرائیل کے قیام کا اور یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی ہر قرارداد ایک طرف بر صغیر کے مسلمانوں کے حق میں ہوتی تھی اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی، اور قائد اعظم نے اسرائیل کو استعمار کی، مغربی استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے پچھلے پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ جب امریکہ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید جب وہ وہاں پہنچے تھے، اس وقت جب زندہ تھے، تو ان سے جب امریکی کانگریس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور ان کے خطبے کے بعد جو اسپیکر تھے کانگریس کے، انہوں نے جب اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے کہ فاصلہ بھی بہت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کا، تو آپ کو یہ اور یہ اور یہ مراحت مل سکتی ہیں، تو اس پر بہت واضح طور پر لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ our soul is not for sale۔ یہ ہماری روح کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہم یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا نظریہ بیچ دیں، اپنا عقیدہ بیچ دیں، اپنی روح بیچ دیں۔ تو یہ کمٹمنٹ تھی ہماری لیڈرشپ کی۔ اس کمٹمنٹ کو جو بھی کوسچن کرے گا وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بہت واضح طور پر میں اپنی پالیسی کے طور پر جماعت اسلامی کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں لوگ کہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس پر بات کی، اور یہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے، جو 7.41 روپے کمی ہے، لیکن ہم نے پرائم منسٹر سے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، جس کو انہوں نے سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ کمی بالکل ابتدائی ہے اور مزید بہت گنجائش موجود ہے، اتنی آئی پی پیز ہیں، ان سب سے نیگوشیٹ کریں، اور اس کا جو اثر ہے وہ بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے۔ بجلی کے بل درست ہو جائیں گے تو معیشت کو جینوئن استحکام ملے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جتنے بھی اعداد و شمار پیش کر دے، جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور گھر کا سودا خریدتے ہیں اور اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کیا ہے۔ یہ حکومت کے بتانے سے شرح کم نہیں ہوتی مہنگائی کی، یہ ہماری قوت خرید اور جو حالات ہوتے ہیں گروسری سٹور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے کہ کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی سستی نہیں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر پیٹرول کی قیمت بھی عالمی مارکیٹ میں اب $61 فی بیرل ہو گئی ہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ ہم نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے، کور ایشو ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے
آپ اتنی کٹوتی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، عام کسانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بڑے جاگیردار مزے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور تنخواہ دار آدمی، پروفیشنل آدمی، اس کے تنخواہوں سے اتنے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اس سلیب کو ریوائز کریں، انہوں نے ہم سے کہا تو ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے، اور جماعت اسلامی اپنی اس عوامی جدوجہد کے اوپر قائم ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں، ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں، اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں، چیزیں منواتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے جمہوری آئینی حق سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم احتجاج اور دھرنے، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور اگر حکومت نے آگے چل کر بھی کوئی لیت و لال سے کام لیا تو ہم یہ سب استعمال کریں گے۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے تمام ہی چیزوں کے ساتھ، وہ اس وقت ملک کے حالات ہیں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم نے حکومت کو تجاویز بھی دی ہیں کہ ان کو کس طرح امپاور کریں، اور سی پیک میں جو بلوچستان کا مقام ہونا چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے، جو منصوبے پہلے سے طے ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے لیے جو باہر اسٹوڈنٹس کے تبادلے کا معاملہ ہے، ٹریننگ کا معاملہ ہے، اس میں ان کو پراپر حصہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کی جو منرلز ہیں اس میں مقامی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اس پوری ٹیکنالوجی اور اس پوری جو ہے وہ اس پوری صنعت کو، کہ جو منرلز کو نکال کر آگے بڑھانے کی ہے، اور اس آمدنی میں بھی ان کی گورنمنٹ کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے، مطالبہ بھی کیا ہے، تجویز بھی دی ہے کہ بلوچوں کو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھا جیسچر اس وقت قائم ہوگا جب پرائم منسٹر اپنا ایک آفس باقاعدہ کوئٹہ میں قائم کریں، وہاں رہیں، وہاں بیٹھیں، وہاں ملیں لوگوں سے، ان کے بلوچستان کے عوام کو پتہ چلے کہ وفاق کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو آپ سے آپ وہ ساری چیزیں پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گی جو غم و غصے کی صورت میں اور نفرت کی صورت میں اور تعصب کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وہ سارے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے وہاں کے لوگوں کو ایک اچھا میسج ملے۔ بلوچ عوام کو اس وقت محبت کی ضرورت ہے، اپنائیت کی ضرورت ہے، ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے سارے اقدامات جس سے کسی کی تضحیک ہوتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بلوچ عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم؟ اس وقت والی قلات نے جو تقریباً بلوچستان جتنی جگہ پر مشتمل اتنی بڑی ہماری ریاست تھی، تو قائد اعظم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر کچھ حکمرانوں نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے وہاں پر مسائل پیدا کیے ہیں، تو بلوچ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان سے تعلق کو قائم کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کے ساتھ چلیں، بجائے اس کے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ ویسے بھی ہم ایسے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض چیزیں جو بظاہر بڑی خوشنما ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ بہت بڑا مسئلہ بنتی ہیں۔ دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش کو دیکھیے، مشرقی پاکستان جب جدا ہو رہا تھا تو ہندوستان بغلیں بجا رہا تھا، اور پچھلے عرصے میں ہندوستان پوری طرح سے اس نے وہاں پر اپنا اثر قائم کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج بنگالی عوام جس بڑے پیمانے پر انڈیا سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ چلنے والی عوامی لیگ کا جو انہوں نے حال کیا ہے، جو ان کے ساتھ جو ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انڈین انفلوئنس میں کوئی بھی چیز کی جائے گی تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی۔ انڈیا کبھی بھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتا ہے ہندوستان، اور وہاں پر وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، ابھی جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے زبردستی، کہ جس میں جو وقف کی بنیاد پر املاک ہیں اس پر وہ قبضہ کر لیں گے، ہماری پوری تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں، اور وہاں کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوتوا کا خواب دیکھنے والا برہمن سامراج ہے جو پورے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ کر ہمیں نیچے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کا نام ہے،
پاکستان کے نظریے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، اور یہ اسلام کی طاقت ہی وہ ہے جو سب کو جوڑتی ہے۔ اس لیے بلوچ عوام نے بہت تجربے کیے ہیں اور ان تجربوں کے نتیجے میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جڑ کر، ہم سب مظلوم مل کر اس ظالم طبقے کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ جس نے 78 سال سے پاکستان پہ قبضہ کر رکھا ہے۔